آپ سب کو سلام. خوش ہیں؟ آمین آمین. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو. آج جو خدا کا کلام ہمارے لیے ہے، آج ہم خدا کے کلام میں سے کچھ روایتیں ہیں خدا کے کلام کی، تو وہ کچھ سیکھیں گے تھوڑی سی. سو آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیں مقدس پالوس رسول کا خط گرنتھیوں کے نام، پہلا گرنتھیوں اور اس کا 11واں باب اور اس کی سیکنڈ آیت سے، دوسری آیت سے ہم پڑھیں گے. 11واں باب اور اس کی دوسری آیت پڑھیے گا. دوسری آیت پڑھیے گا. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو، اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دی تم اسی طرح ان کو برقرار رکھتے ہو. آمین. سب لوگ بیٹھے تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں. کلام مقدس میں سے آج پالوس رسول کرنتھیوں کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں میں تمہاری تعریف کرتا ہوں. کرنتھیوس کو کہتا ہے میں تمہاری کیا کرتا ہوں؟ تعریف کرتا ہوں کہ تم ہر بات میں مجھے کیا کرتے ہو؟ یاد رکھتے ہو. پترس رسول اس بات کو کہہ رہے ہیں جو پہلے ساؤل تھا، اور وہ پترس رسول کہتے ہیں پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں اس بات میں تمہاری جو ہے تعریف کرتا ہوں کہ تم مجھے جو یاد رکھتے ہو، اور جو روایتیں میں نے تمہیں پہنچا دی ہیں تم ان کو کیا کرتے ہو؟ برقرار رکھتے ہو. تو میرے عزیزو، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو روایتیں پہنچائی گئی ہیں ان کو تم کیا کرتے ہو؟ یاد رکھتے ہو اور انہیں جو ہے استعمال بھی کرتے ہو. مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ متی رسول کی انجیل اگر اس کا 15واں باب اگر آپ پڑھیں اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 20 آیت تک اگر آپ سٹڈی کریں، آپ دھیان سے کیا پڑھیے گا اس کو. اس میں سے چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں لکھا ہوا ہے جو فقی فریسی لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا یہ ایمان تھا، اور کبھی بھی کچھ چیز وہ کھانے لگتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو کیا کرتے تھے؟ بڑے اچھے طریقے سے دھوتے تھے. اور جب ہاتھ دھوتے تھے اور ہاتھ دھوئے بغیر وہ کوئی ایسی چیز نہیں کھاتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو ناپاک چیزیں ہیں یا جو گند ہے جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے اندر جسم کے اندر چلا جاتا ہے. مگر یسوع مسیح کی جو روایت تھی، یسوع مسیح بھی کچھ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو تو دھوتے ہو اور اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے. کہتے ہیں باہر سے چیز جانے والے انسان کو ناپاک نہیں کرتی. یہ یسوع کہہ رہے ہیں جو آپ کے منہ میں اندر جاتی ہے یہ چیزیں آپ کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو آپ کے اندر سے نکلتا ہے وہ آپ کو ناپاک کرتا ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں جو کچھ آپ کے اندر سے نکلتا ہے نا وہ آپ کو ناپاک کرتا ہے. جو آپ کے اندر جاتا ہے، جو کچھ آپ کھاتے ہیں، کیونکہ جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ناپاک چیز ہے، یہ پاک چیز ہے اور یہ ناپاک چیز ہے. اس بات کو آپ کو پتا ہے یہ کھانے کے لیے اچھی نہیں ہے، یہ کھانے کے لیے اچھی ہے، اور آپ ان چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں اور آپ وہی چیز کھاتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے. اس لیے خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ جو کچھ کھاتے ہیں وہ آپ کو ناپاک نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ آپ کے اندر سے نکلتا ہے وہ آپ کو ناپاک کرتا ہے. اور اندر سے کیا نکلتا ہے؟ خون ریزیاں، جھوٹ اور جھوٹی گواہیاں اور بہت ساری ایسی چیزیں، بد گوئیاں، بد فعل اور اس طرح کی چیزیں جو ہمارے اندر سے نکلتی ہیں وہ ہمیں کیا کرتی ہیں؟ ناپاک کرتی ہیں. تو ہم نے ان چیزوں پر جو ہے وہ غور کرنا ہے. اور ایک بات اور، کلام مقدس میں ایک لکھا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو تو ٹال دیتے ہو مگر ان باتوں کا خیال رکھتے ہو. ہاتھ دھوئے بغیر کھانا نہیں کھانا، بازار سے جب بھی شاپنگ کر کے آنا ہے سب سے پہلے آ کے اپنے آپ کو غسل دینا ہے، سب سے پہلے نہانا ہے، اس کے بعد آپ نے کو کام کرنا ہے. یہ کلام مقدس کی بات ہے. مرکز کی انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے اور متی کی انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ بات کہتے ہیں کہ فقی فریسی لوگ جو تھے ان باتوں کا خیال رکھتے تھے. جب بھی وہ بازار جاتے، جب بھی وہ کہیں جاتے، باہر سے جب بھی گھر آتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرتے تھے،
اپنے آپ کو دھوتے نہاتے اور اس کے بعد کوئی کام کرتے تھے. یعنی کہ ان کا یہ روایت تھی, ان کے اندر یہ باتیں تھی, وہ ان چیزوں کو جو تھا وہ اپناتے تھے, اس کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے. اور خدا کا کلام, خدا یسوع سے کہتے ہیں کہ آپ خدا کے کلام کو تو ٹال دیتے ہو اور ان باتوں کی آپ, ان روایتوں کو آپ یاد رکھتے ہو. تو یہ باتیں آپ کیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور بات ہے, کہتے ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے اپنے ماں باپ کی کیا کر, سب سے پہلے عزت کر, اپنے باپ اور ماں کی عزت کر. جو لوگ باپ یا ماں کی عزت نہیں کرتے, کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ضرور ہے کہ جان سے مارا جائے. کیا ہو, جو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے وہ ضرور جان سے مارا جائے. یعنی کہ یہ خدا کے کلام کی بات ہے. متی رسول کی انجیل, اس کا اگر آپ اسی کی پہلی آیت سے 20ویں آیت تک جب آپ پڑھیں گے تو اس میں ہر چیز آپ کو ملے گی. تو میرے عزیزو, یہ کلام مقدس میں یہ میری بات نہیں ہے, نہ یہ کسی نبی کی بات ہے, نہ یہ کسی رسول کی بات ہے, بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں. اس نے کہا کہ جو کوئی اپنے باپ یا ماں کی عزت نہیں کرے گا وہ ضرور جان سے مارا جائے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کل کے دور میں, کیا ہو رہا ہے, بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں. اگر ماں یا باپ کہتے ہیں کہ آپ بازار جائیں, یہ سودا لا دیں, تو بچے کیا کرتے ہیں, آگے ٹال لوگ ڈالتے ہیں یا کچھ اور بات کر دیتے ہیں. میں آتے کسی اور کام میں چلے ہیں, آپ کسی اور کو بھیج دیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. پھر اور کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں, بچوں کو بہت ساری باتیں ماں باپ جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں, لیکن بچے ان باتوں پر عمل نہیں کرتے. لیکن کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے, کہتا ہے وہ ضرور جان سے مارا جائے. تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جب تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے گا تو تیری عمر جو کیا ہوگی, دراز ہوگی. تیری عمر کیا ہوگی, دراز ہوگی. اور اگر تو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا تو ضرور جان سے, یعنی کہ عمر کم ہو جائے گی, بڑھے گی نہیں, عمر کم ہو جائے گی. تو ماں باپ کی عزت کرنے سے عمر آپ کی بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. ہاللیلویا, بات کی سمجھ آ رہی ہے, ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, آج مدر ڈے بھی ہے اور اس بات کو ہم نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ اپنے باپ اور ماں کی کیا کرنا ہے, عزت کرنا ہے. جب آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے تو ضرور ہے کہ آپ کی عمر دراز ہوگی, کم نہیں ہوگی بلکہ آپ کی عمر بڑھے گی. تو ضرور جو بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے, پلیز ان کے لیے بات ہے کہ وہ ضرور اپنے ماں باپ کی عزت کریں. تو جب وہ عزت کریں گے تو ان کی عمر جو ہے وہ دراز ہوگی. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. جب میری والدہ کوئی ڈیتھ, تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی, اور یقین جانیں کہ جب میں خدمت میں آیا تو میری والدہ نے میرے لیے اس قدر دعائیں کی, اور جب ان کی دعاؤں کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہ موجود ہیں. میرے عزیزو, میں یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی میں پریشان ہوتا تو میں اپنی والدہ کے پاس جا کے بیٹھتا, تو میں ان کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا, صرف ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا تو وہ میرے چہرے کو پڑھ لیتی. یہ ماں کے اندر ایک خاصیت ہے, ہر ماں کے اندر ہے یہ بات کہ وہ اپنے بچے کی شکل کو دیکھ کے پڑھ لیتی ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. اور جب جا کے ہم بیٹھتے تو وہ مجھے کہتی ہے کیا پرابلم ہے, کیا بات ہے, کوئی پریشانی ہے, پیسے نہیں ہے, کیا کام ہے, کیا ہوا ہے. تو مجھے کافی سوال اس نے کرنے. تو جب میں نے کہنا کہ میں کچھ نہیں, میں ٹھیک ہوں, بالکل سب کچھ ٹھیک ہے, کہتی نہیں مجھے پتا ہے کوئی نہ کوئی ضرور بات ہے جس کی وجہ سے تو پریشان ہے, کبھی تو پریشان اس طرح ہوا نہیں ہے. تو جب میں پھر بعد میں بتاتا تو میرے والد سے وہ چوری مجھے پیسے دے دیتی تھی کہ جا کے چرچ کا کام ہے تو جا کے کر, جب تیرے پاس ہو گئے مجھے واپس کر دینا. تو یعنی کہ یہ ماں کی محبت ہے, یہ ماں کی محبت ہے. اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جو ماں کو زیادہ یاد کرتے ہیں, باپ کو کم یاد کرتے ہیں. کیوں ماں کو یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ ماں کے اندر ایک سافٹ دل ہے, نرم دل ہے. اور جو نرم دل ہے نا, اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ہل چلایا جاتا ہے زمین پہ تو زمین کو نرم کیا جاتا ہے تاکہ اس میں بیج بویا جا سکے
اور جب بیج بویا جاتا ہے تو وہ پھل جب نکلتا ہے، درخت نکلتا ہے، پودا نکلتا ہے، تو وہ 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لاتا ہے۔ اس لیے ماں کا دل نرم ہوتا ہے اور اس کے اندر جلدی سراغ ہو جاتا ہے، اس کے اندر جلدی جو ہے وہ ماں بچوں کی محبت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے زیادہ درد رکھتی ہے، زیادہ پین رکھتی ہے۔ سو اس لیے میرے چیزوں ماں کو ہم زیادہ ترجیح جو ہے وہ دیتے ہیں، اور کلام مقدس بھی ماں کی تعریف جو ہے وہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ سو میرے چیزوں کلام مقدس میں اگر آپ تسلیکیوں کا خط پڑھیں، اس کا 3 باب اور اس کی 6، 7 اور 8 آیت پڑھیں، تو اس میں لکھا ہے اے بھائیو ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ہر ایک ایسے بھائی سے کنارہ کرے جو باقاعدہ بے قاعدہ چلتا ہے اور اس روایت پر عمل نہیں کرتا جو اس کو ہماری طرف سے پہنچی ہے۔ یعنی کہ کچھ روایتیں ہیں جو ایسی روایتیں ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں پہنچی لیکن ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب ایک روایت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بچے کی جب شادی کرتے ہیں، بیٹے کی ہو یا بیٹی کی شادی ہو، تو اس کو ہم آئل لگاتے ہیں، ایک تیل کی رسم ہوتی ہے نا، آپ کرتے ہیں تیل کی رسم کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ سب کو پتا ہے تقریباً۔ اور تیل کی رسم کیوں کرتے ہیں؟ اس بات کا پتہ ہے کیوں کرتے ہیں؟ تیل کی رسم اس لیے ہم کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی کسی بادشاہ کو، کسی نبی کو مخصوص کیا جاتا تھا، ordain کیا جاتا تھا، تو اس وقت اس کو آئل لگایا جاتا تھا، اس کو آئل سے انائٹ کیا جاتا تھا کہ یہ آج سے کیا ہے، یہ آج سے نبی ہے، آج سے یہ بادشاہ ہے۔ تو لڑکے یا لڑکی کو آئل اس لیے لگا جاتا ہے کہ یہ آج سے شادی کے لیے مخصوص کیا جا رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ چیزیں ہیں، جب آپ اس بات کو جانیں گے تو پھر آپ اس کی قدر کو پہچانیں گے۔ آئل لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ordain کر رہے ہیں کہ یہ آج سے دلہا کے لیے، دلہن کے لیے اسے مخصوص کیا جا رہا ہے۔ تو میرے چیزوں جب آئل لگا جاتا ہے تو اس کے بعد آپ مہندی کی رسم کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، مہندی کی رسم ہوتی ہے۔ مہندی کی رسم کا کس کو پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے۔ مہندی ہے تو بڑے لوگ لیتے ہیں، سارے سے رات ہی مہندی چل رہی ہے، ایسے ہی ہے نا، لیکن بائبل میں کوئی ایسی مہندی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی مہندی کی رسم کوئی بائبل میں موجود نہیں ہے۔ صرف آئل کی رسم، آئل کی بلیسنگ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن مہندی کی کوئی ایسی رسم موجود نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہوا ہے، ہم لوگوں نے اور جگہ سے اس کو لے لیا ہوا ہے۔ یہ ہندو رسم ہے، انڈین رسم ہے، اور یہ دیویوں کی رسم ہے۔ پہلے لوگ، آج بھی انڈیا میں مہندی ہم لوگ تو نکالتے ہیں، وہ جلاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ مہندی کو جلاتے ہیں دیوی کے لیے۔ 7 دیویاں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ 7 دیویاں ہیں اور جن کی یہ رسم جو ہے وہ نکالتے ہیں اور اس کو مہندی کو جلاتے ہیں۔ وہ چراغوں میں آئل ڈال کے اس کی رسم نکالتے ہیں اور اس طرح کے رسومات جو ہے وہ چلاتے ہیں، جو ان کی روایات ہیں۔ تو ہم نے ان کی روایات کو کیا کیا ہے؟ اپنا لیا ہے۔ ہم تھال کے اوپر رکھتے ہیں چراغ، اور چراغ نہیں ملتے تو موم بتیاں لگا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں نا، یعنی کہ روشنی سے کرتے ہیں نا، وہ جلاتے ہیں، ہم نکالتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے آگے چاروں طرف ایسے گھیرے لگا کے ڈانس کرتے ہیں، ڈھول کی تھاپ پہ ڈانس کرتے ہیں، اور پھر پتہ ہی ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک وہ کام چلتا رہتا ہے۔ اور اگر سیٹرڈے کو ہم یہ کام کر رہے ہیں تو آگے سنڈے کی عبادت بالکل ختم، کیونکہ پوری رات تو مہندی نکالی ہے، دیویوں کو خوش کیتا ہے، اس کے بعد خدا کو تو ہم بھول گئے ہیں۔ دیویوں کو خوش کر لیتے ہیں لیکن خدا کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، خدا کا کام سب سے پہلے فرسٹ پریورٹی خدا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس کے درمیان ایک ابلیس آتا ہے اور خدا کہتا ہے تو نے میرے بندہ ایوب کی طرف نگاہ کی ہے، کہتا ہے اے خدا تو نے اپنے بندہ کے چاروں طرف اپنے پاک کی آگ کی پہاڑ کو کر رکھا ہے اور میں اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ابلیس جو ہے
وہ خدا کے لوگوں کو چھو نہیں سکتا، لیکن جب ہم خدا سے دور ہوں گے نا تو پھر ابلیس ہمیں چھوئے گا کیا بلکہ ہمیں گرا بھی دے گا، وہ ہمیں اتنی نہیں دے گا۔ سو اس لیے آپ اس کام کو کریں ضرور، لیکن اتنی لیمٹ میں کریں کہ آپ صبح کو چرچ کو مس نہ کریں۔ چرچ آپ کی فرسٹ پریورٹی ہے، چرچ آپ کے لیے اہمیت ہے۔ ابلیس 24 گھنٹے اپنا کام کرتا ہے اور خدا کے لوگ جو ہیں وہ دن میں آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ دعا کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ سو میرے چیزوں، ابلیس زیادہ کام کرتا ہے اور ہم کم کام کرتے ہیں، خدا کا کام کم ہوتا ہے اور ابلیس کا کام زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ضرور جو ہے اس کو جو ہے کنٹرول کریں۔ ایک اور بات دیکھتے ہیں تسالونیکیوں کے خط میں سے 8ویں آیت ہے، اس میں دیکھتے ہیں، اور کسی کی روٹی مفت نہ کھاتے تھے بلکہ محنت شفقت سے رات دن کام کرتے تھے تاکہ تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالیں۔ یہ خدا کے لوگوں کی بات ہے جو اپنے آپ کو پادری کہتے ہیں۔ پادری لوگوں کے لیے پولس رسول نے یہ بات لکھی، کہتا ہے کہ میں کسی کی مفت روٹی نہیں کھاتا۔ کیا کہتا ہے؟ میں کسی کی مفت روٹی نہیں کھاتا اور نہ ہی میں کسی پہ بوجھ ڈالتا ہوں کہ اب میں گیا ہوں گھر میں کسی کے، فرض کرے میں گیا ہوں، اگر میں کسی کے گھر میں جاتا ہوں تو میں جا کے ان کو کہتا ہوں لو جی صبح کا ناشتہ بھی میرے کسی دینا ہے، یا میں ناشتے کے ٹائم پہ جاتا ہوں کسی کے گھر میں اور پھر ناشتہ کیا اس کے بعد دوپہر کے ٹائم چلا جاؤں کسی کے گھر، چلو جی اب دوپہر کا کھانا کھا لوں، پھر اس کے بعد رات کے ٹائم چلا جاؤں، میرے تو 3 ٹائم کا کھانا جو ہے جی وہ کلیسیا کی طرف سے ہو گیا۔ یعنی کہ میں نے کیا کیا؟ اپنا بوجھ کس پہ ڈال دیا؟ لوگوں پہ۔ کلام مقدس کہتا ہے، پولس رسول یہ بات کہتا ہے کہ میں نے اپنا بوجھ جو ہے وہ کسی پہ نہیں ڈالا بلکہ اپنا بار یہوہ تے سٹ اپنے تینوں سنبھالے۔ اپنا بار کس پہ پھینکنا ہے؟ اپنے یہوہ پہ۔ جب آپ اپنا بھار یہوہ پہ ڈالیں گے تو وہ آپ کی نگہبانی اور حفاظت کرے گا اور وہ کبھی بھی آپ کو بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ شیر کا بچہ بھوکا اور حاجت مند رہ سکتا ہے لیکن خدا کا طالب کبھی بھی بھوکا اور حاجت مند نہیں۔ ہلیلویا۔ سو میرے دوستو، یہ باتیں جو ہیں یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ باتیں ہمیں اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان باتوں پر غور کریں گے تو پھر کبھی بھی ہم خطا نہیں کریں گے، کبھی بھی ہم خدا کے کلام سے ہٹیں گے نہیں بلکہ ہمارا دھیان خدا کے کلام پر ہوگا اور ہم خدا کے باتوں پر غور کریں گے۔ سو میرے دوستو، آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ خدا کا کلام ہم نے روایتوں کو تھوڑا سا ٹچ کیا ہے، روایتیں تو بہت ہیں، اگر ہم اس کو دیکھتے تو بہت زیادہ ہیں۔ آئیے 30 آیت پڑھے گا، 30 آیت سے پڑھے گا اور اس کو کنٹینیو رکھیے گا۔ بس میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے۔ آمین۔ اب یہاں پہ پولس رسول یہ کہتے ہیں بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر جو ہے وہ کون ہے؟ مسیح، اور مسیح کا سر خدا ہے، اور عورت کا سر مرد ہے، مرد کا سر مسیح ہے اور مسیح کا سر خدا ہے۔ ایک ترتیب ہے اور اس ترتیب کو ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے اور ہم نے اس چیز کو ضرور فالو کرنا۔ آگے آیت پڑھے گا۔ جو سر ڈھانکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے۔ آمین۔ اب یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو سر کو ڈھانکے ہوئے دعا کرتا ہے وہ اپنے سر کو کیا کرتا ہے؟ بے حرمت کرتا ہے۔ یہ مرد کے لیے بات ہے۔ مرد جب سر ڈھانک کے دعا کرے گا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے۔ کلام مقدس میں پرانے احترامے میں پہلے شریعت میں یہ بات تھی کہ مرد اپنے سر کو ڈھانک کے دعا کرے، اور آج بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں جی مسیح یسوع بھی تو سر ڈھانک کے دعا کرتا تھا، ہم کیوں نہیں کرتے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، لوگ یہ پوچھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ بات آج آپ کو بتائی جا رہی ہے
کہ وہ پرانے احترام کی بات تھی, وہ شریعت کی بات تھی, اور جب شریعت کے بعد جب مسیح یسوع کی شریعت آئی, جب مسیح یسوع کا کلام آیا, تو مسیح یسوع نے یہ چیزیں ختم کر دی, اور لکھا ہے کلام مقدس میں پالوس رسول کے ذریعے یہ کلام ہم تک پہنچا کہ جو مرد سر تھام کے دعا کرتا ہے وہ اپنے سر کو کیا کرتا ہے, بے حرمت کرتا ہے. اس لیے مرد بغیر سر ڈھانک کے دعا کرے. اور آگے بڑھے گا. اور جو عورت بے سر ڈھانکے دعا یا نبوت کرتی ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے, کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے. آمین. اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو عورت اپنے سر کو ڈھانک کے دعا نہیں کرتی وہ کیسی ہے, وہ سر منڈی کے برابر ہے. یعنی کہ سر منڈی کے برابر وہ جس کے بال کٹے ہوں, جس کے بال کٹے ہوں. تو یعنی کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ سر ڈھانک کے دعا کرے, نبوت کرے, کلام کرے. لیکن آج کل تو آپ دیکھتے ہیں, آپ نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا, بہت ساری عورتیں سر ڈھانک کے بغیر دعا کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھتے ہیں سر ڈھانک کے بغیر ہی دعا ہو رہی ہے, اور ٹائٹس پہنے ہوئے ہیں. کلام مقدس میں ایسے تو کوئی لباس کی ترجیح نہیں ہے, کوئی لباس ایسا نہیں ہے. ٹائٹس پہنے ہوئے ہیں اور اوپر تک یعنی کہ تھوڑے سے اوپر تک پنچے ہوتے ہیں. کلام مقدس میں یہ غلط بات ہے. جو بات غلط ہے, جو کلام کے مطابق نہیں ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, ہم اس کی تردید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں. کلام مقدس اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور اپنے آپ کو پورا لباس جو مرد شارٹ پہن کر یعنی کہ ہاف سلیو پہن کے دعا کرتا ہے وہ بھی غلط ہے. کیونکہ کلام مقدس میں ایک لباس بتایا گیا ہے کہ کاہن کا لباس کیسا ہونا چاہیے. اس کا لباس پورا یہاں تک پورے آستین ہونا چاہیے, اور اس کا لباس نیچے گھٹنوں تک ہونا چاہیے, پھر وہ دعا کر سکتا ہے. پھر اس کا جو ہے دعا کرنا واجب ہے. اور کچھ لوگ جو ہے اب مرد بھی ہاف سلیو پہنی ہوتی ہے اور دعا کر رہتے ہیں. پادری صاحب, اب یہاں پہ لکھا ہے کہ عورت جو ہے اگر وہ دوپٹہ نہیں لینا چاہتی تو وہ کیا کرے, اپنے بالوں کو کٹوائے. وہ کیا کرے, اپنے بال کٹوائے. آپ گوروں کو دیکھتے ہیں, لوگ اکثر سوال کرتے ہیں, لوگ جو گورے بھی تھے صرف تو دوپٹہ لا کے دعا کر دیں. جو اسماعیل کا لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ وہ یا اور بھی بہت ساری خاتون ہیں جو خدمت کر رہی ہیں, آپ نے ان کو کبھی دیکھا؟ ان کے بال کٹے ہوتے ہیں, بوائے کٹ کیے ہوتے ہیں, بوائے کٹ ہوں گے, اس لیے وہ دوپٹہ نہیں لیتی. سکرٹس انہوں نے پہنا ہوتا ہے, یہ غلط ہے, یہ بائبل کے مطابق غلط ہے. مگر جو بات ہے جو دوپٹہ نہیں لیتی انہوں نے اپنے بال کٹوایا, اس لیے اس بات کو وہ پورا کر رہی ہے. مگر اس بات کو ضرور یاد رکھیں, جو بات کلام مقدس کے مطابق ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. آگے بڑھیے گا. اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے. اگر عورت کا بال کٹانا یا سر منڈانا شرم کی بات ہے تو اوڑھنی اوڑھے. اب یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی ہے, اوڑھنی اوڑھنا, دوپٹہ لینا. یعنی کہ اگر اوڑھنی اوڑھنا نہیں چاہتی تو وہ کیا کرے, اپنے بالوں کو کٹوائے. پھر جو ہے اس کے لیے اجازت ہے, پھر وہ دوپٹے کے بغیر دعا کر سکتی ہے. اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ بات شرم کی بات ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے, بال کٹوانا اچھی بات نہیں ہے, تو پھر وہ اپنے سر پہ اوڑھنی اوڑھے, دوپٹہ لے, تو پھر وہ خدا کے کلام کے مطابق اس کو چل رہی ہے اس کے مطابق. تو اس لیے اس چیز کو ضرور فالو کیجیے گا. ٹائم بہت شارٹ ہے, اس لیے میں اس کو تھوڑا جلدی کلوز کروں گی. آگے بڑھے گا. البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے, مگر عورت مرد کا جلال ہے. آمین. اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مرد اگر اپنے سر کو ڈھانکتا ہے تو یہ غلط ہے, کیونکہ وہ خدا کا جلال ہے. خدا نے سب سے پہلے آدم کو بنایا اور اس کے بعد حوا کو بنایا. اس لیے مرد کی عزت زیادہ ہے, اور مرد عورت کی عزت کم نہیں ہے, بلکہ اس کے لیول پہ ہے, اس کے برابر ہے. کیونکہ مرد کا مددگار عورت کو بنایا گیا ہے, نہ کہ پاؤں کی جوتی بنایا گیا ہے. عورت پاؤں کی جوتی نہیں ہے, عورت مرد کے لیول ہے, برابر ہے, اس کا مددگار ہے. تو اس لیے عورت اور مرد دونوں ایک ہیں, کیونکہ مرد میں سے عورت کو نکالا گیا ہے.
تو اس لیے کبھی بھی جو مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورت مجھ سے کم ہے یا یہ میرے جو ہے یہ قوم کے برابر ہے، نو نتھنگ، بلکہ وہ مرد کے برابر ہے، ایکول ہے، کیونکہ خدا نے عورت کو کم نہیں بنایا، مرد کے برابر بنایا، اس کا مددگار بنایا ہے۔ آگے پڑھیے۔ اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ صرف ایک بات رہ گئی ہے کہ مرد عورت جو ہے وہ مرد کے لیے بنی ہے، نہ کہ مرد عورت کے لیے بنا ہے۔ یہ بات ہے کہ جو عورت ہے اس کو مرد کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے، اس لیے کہ ہمیں عورت کی عزت اتنی کرنی چاہیے جتنی مرد کی جاتی ہے۔ جی آگے بڑھے گا۔ اور مرد عورت کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی۔ بس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہیے کہ اپنے سر پر محکوم ہونے کی علامت رکھے، تو بھی خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے نہ مرد عورت کے بغیر۔ اب یہ خوبصورت بات ہے کہ نہ مرد عورت کے بغیر ہے اور نہ عورت مرد کے بغیر ہے۔ یہ خوبصورت بات ہے کہ دونوں ایکول ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اس لیے مرد عورت کے لیے دعا کرے اور عورت مرد کے لیے دعا کرے۔ جی آگے بڑھیے۔ کیونکہ جیسے عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلہ سے ہے، مگر سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے ہیں؟ خدا کی طرف سے، یعنی کہ انسان کی طرف سے نہیں ہے، سب چیزیں خدا کی طرف سے بنی ہیں، اس لیے خدا کا جلال ہے۔ تو خدا نے اپنے لیے اس زمین پر خوبصورت لوگ پیدا کیے ہیں، سو اس لیے خدا چاہتا ہے کہ لوگ جن کو میں نے خوبصورت طریقے سے پیدا کیا یہ سارے میری کیا کریں؟ عزت کریں اور میرے نام کو جلال دیں۔ جا کے پڑھیے گا۔ تم آپ ہی انصاف کرو، کیا عورت کا بے سر ڈھانپ کے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے؟ کیا تم کو طبی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں جو بات ہے، کچھ مرد ایسے ہیں جو لمبے بال رکھتے ہیں نا، آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کتنے مردوں کو دیکھا ہے؟ بہت سارے مرد ہیں لمبے بال رکھتے ہیں، اور اکثر تو پادریوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، میں نے تو خادموں کو بھی دیکھا ہے، وہ لمبے بال رکھتے ہیں، پونی ڈالی ہوتی ہے، پونی بھی ڈال دیتے ہیں، ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ اور یہاں تک میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے، عورتیں وہ بالوں میں موتی لگا لیتی ہیں، مردوں نے بھی لگائے ہوتے ہیں۔ تو یہ اب خدا کا کلام کیا سکھا رہا ہے؟ کیا سکھا رہا ہے خدا کا کلام؟ کہ مرد لمبے بال نہ رکھے، یہ بے حرمتی ہے، یہ عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مرد جو ہے وہ اگر سر پہ کپڑا نہیں لینا چاہتا تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنے بالوں کو کٹائے اور پھر دعا کرے۔ تو اگر لمبے بال رکھتے اس کا مطلب پھر اس پہ واجب ہے کہ وہ کپڑا سر پہ رکھ کے دعا کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ مسیح یسوع کے بال بھی تو لمبے تھے، مگر اس وقت شریعت کا دور تھا، اس وقت ہو سکتا نائی کٹ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نائی کٹ ہو، اس لیے بال کٹانے والے کٹنے والے کٹ لاتے ہو سکتا ہے نا ایسا، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ مگر یہ بات اس وقت شریعت کی بات تھی، اور شریعت کی بات یہ ہے کہ اس وقت لوگ داڑھی بھی رکھتے تھے، بال بھی لمبے رکھتے تھے، اور یہ چیزیں کی جاتی تھی۔ اور جب شریعت مسیح یسوع کی شریعت آئی تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں کنڈیم ہو گئی، اور نئی شریعت جو ہے مسیح یسوع کی آئی، اور اس نے یہ چیزیں ہمیں دی کہ ہمیں ایک اچھا نظر آنے کے لیے اپنے بالوں کو کٹوانا ہے، داڑھی کو کٹوانا ہے، داڑھی شیو کریں آپ اور اچھے طریقے سے نظر آئیں تاکہ آپ خوبصورت نظر آئیں۔ جی آگے پڑھیے گا۔ اور اگر عورت کے لمبے بال ہوں تو اس کی زینت ہے، کیونکہ بال اسے پردہ کے لیے دیے گئے ہیں۔ آمین۔ اب یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت کی بات آئی ہے کہ عورت کے جو لمبے بال ہیں نا اس کی زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اور اس کے سر کو کیا کرتی ہے؟ ڈھانپتے ہیں یہ بال، تو یہ اس کے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ عورت اگر لمبے بال رکھے تو اس کی خوبصورتی ہے، سو اس لیے عورت کو لمبے بال رکھنے چاہیے، اور عورت کو بال کٹوانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ ان چیزوں کو خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو ان چیزوں کو ضرور یاد رکھیں۔ جی آگے پڑھیے گا۔ لیکن اگر کوئی حجتی نکلے تو
تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خداوند کی کلیسیاؤں کا. آمین. اب یہاں پہ بات جو بتائی گئی ہے حجتی، مذاق کرنے والا، یعنی کہ گالے گالے جی. ابھی ہم نے جب بائبل کالج کی اوپننگ کی تو اس میں ایک بشپ صاحب آئے تھے اور وہ بشپ صاحب تو کام اور حجتی زیادہ لگتے تھے. یعنی کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ حجتی لوگ ہیں نا ان سے پرہیز کریں، ان کے گلے میں نہ جھکیں، نہ مار جوئے میں نہ جھکیں. جو لوگ ان کے پیچھے اگر دعا کرتے ہیں تو وہ کیا رزلٹ لیں گے. اب یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے نا، یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں پادریوں کو کی پتہ ہے بس ہر گل تے ایلیگیشن لگا دے رہے، ہر گل تے ہے کر دے، ہر گل تے ہے کہہ دے رہے. بال کٹانا کیڑی بری گل ہے؟ بال کٹوا دیں گے تو کون سی ایسی بری قیامت آ جائے گی؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی خدا کا کلام تو اس چیز کو نہیں کرتا کیونکہ وہ فلاں بندہ بھی تو اس نے بھی تو بال کٹوائے ہوئے ہیں، وہ بھی تو کٹواتی ہے، وہ بھی تو کٹواتی ہے. آگے سے اور باتیں، ان کی اور باتیں آگے آ جاتی ہیں، مگر خدا کے کلام کو نہیں دیکھتے. خدا کا کلام کیا سکھاتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر کوئی حجتی نکلے تو یہ جان لے کہ نہ ہمارا ایسا دستور ہے نہ خداوند کی کلیسیاؤں کا دستور ہے. خدا کا کلام کا دستور یہ نہیں ہے کہ وہ بال کٹوائے، اور نہ ہی خدا کی کلیسیاؤں کا دستور ہے کہ وہ ایسے کام کریں، بلکہ خدا کا کلام جو سکھاتا ہے اس پر عمل کریں. جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اس پر عمل کریں. جب خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو پھر یقیناً آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے. ہلیلویا. اچھا ایک سوال کرتا ہوں، چھوٹا سوال ہے. یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ جنت بھرے گی یا دوزخ؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، آپ کو بولنا. ہاں جی ہاتھ کھڑا کرنا ہے. جی بتائیں جنت کے دوزخ؟ یہ ویسے میں نے بتایا ہوا ہے پہلے بھی. ہاں جی جنت سب سے زیادہ بھرے گی، دوزخ نہیں بھرے گی. کیوں جنت بھرے گی؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنت اس لیے بھرے گی کہ ہمارے مسیح یسوع نے ہمارے لیے اپنی جان جو ہے وہ دے دی ہے، اپنا خون اس نے ہمارے لیے بہا دیا ہے تاکہ ہم گناہوں سے رہائی پا سکیں، ہم گناہوں سے جو ہے وہ نجات پا سکیں. اس لیے مسیح یسوع نے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں. اس نے کہا کہ عالم بالا کی کنجیاں میرے پاس ہیں اور کوئی میرے کھولے کو بند نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی میرے بند کیے کو کھول سکتا ہے. اور یسوع نے ہمارے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں. ہاللیلویا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یسوع نے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں. اور اسی لیے اسی کہنے ہیں کہ اسی تے یسوع دی لاڈلی قوم آ ساڈے لیے تے جنت کے دروازے کھلے کھلے ہیں. ایسا ہی ہے نا، اسی یسوع دی لاڈلی قوم ہے. یسوع دی لاڈلی قوم ضرور ہے لیکن خدا کے کلام پر ضرور غور کریں تاکہ خدا ہم سب کو برکت دے اور خدا اس کلام کی وجہ سے بھی ہم سب کو بڑی برکت دے. اللہ